تو اصل خوف کی جو جڑ ہے وہ جڑ کیا ہے؟ آپ کا غلط تصور ہے. اس تصور کو جس چیز نے لیا ہوا ہے وہ آپ کا وہم ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وہم بندے کو کبھی بھی مقام یقین پہ آنے نہیں دیتا، اور بندہ جب منزل یقین پر آ جائے تو پھر موت سے کبھی خوف نہیں رہتا. اس جملے کا کیا مطلب کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں؟ ہم موت پر آ جائیں یعنی اگر ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں یہ موت اختیاری موت ہے. موت ہم پر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں بندے کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو بندے کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، اس چیز کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ موت میرے اوپر کب آتی ہے. تبھی آیت اللہ العظمی شیرازی سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت آنے والی ہے تو یہ بتائیے اس ایک ہفتے میں آپ زندگی کا کون سا کام سب سے پہلے انجام دیں گے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر کہے خدا نخواستہ 6 مہینے آپ کی زندگی کے باقی ہیں، 6 ہفتے آپ کی زندگی کے باقی ہیں، 2 ہفتے آپ کی زندگی کے باقی ہیں. اب آپ سوچنا شروع کریں گے ان 2 ہفتوں میں میں نے کون سا کام کرنا ہے. شاید کوئی یہ کہے کہ قضا نمازیں پڑھوں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ قرضے ادا کروں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ ماں کی خدمت کروں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کروں گا. لیکن آغائے شیرازی نے کیا جواب دیا کہ قبلہ یہ تو بتائیے اگر آپ کو پتا چلے کہ زندگی کا آخری ہفتہ باقی ہے آپ اس آخری ہفتے میں کون سا عمل انجام دیں گے؟ آغائے کشمیری نے مسکرا کر کہا کوئی خاص عمل انجام نہیں دوں گا، ایسے ہی زندگی گزاروں گا جیسے آج تک گزار رہا تھا. مطلب بندہ زندگی گزارے ہی ایسے کہ کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ زندگی کو نہ بدلے، کسی خبر کے بدلے میں زندگی کو نہ بدلے کہ اب مرنے والا ہوں تو زندگی ایسی گزاروں. فرمایا ہم گزارتے ہی ایسے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. بندہ موت کے لیے تیار رہے. موت کا سفر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فون کیا جائے 1 ہفتے بعد کربلا جانا ہے، اب آپ نے ہفتہ پہلے اپنے بیگ کو تیار رکھ دیا کہ کبھی بھی فون آئے گا آپ کو گھر سے اٹھائیں گے. جناب 10 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ کو تیاری دی جائے. تو بیگ کو سامان کو تیار رکھنا، بس 1 منٹ کے لیے گاڑی آئے گی آپ کو اٹھا کر لے کر جائے گی. لیکن معصوم فرماتے ہیں موت 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتی. 1 سیکنڈ بھی بڑا ہے. یہاں ایک جھٹکا لگا اور بندے کی کمپلیٹلی دنیا سے سارے تعلقات ختم ہو گئے. اب مومن کہتے ہیں مولانا یہ تعلقات کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی آج کے زمانے میں تو سمجھنا سب سے بڑا آسان ہے. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں واٹس ایپ ہے، موبائل میں فیس بک ہے، موبائل میں انسٹاگرام ہے، کتنے سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، جب نیٹ نہ ہو سر پھاڑ بھی دو واٹس ایپ پہ میسج نہیں جائے گا، کچھ بھی کر لو یوٹیوب نہیں کھلے گا، ایک ویب سائٹ نہیں کھلے گی. تو کیونکہ تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. جب سگنل ہی نہیں ہے تو رابطہ کیسے ہوگا؟ موت بھی یہی ہے، جب بدن سے سگنل ختم ہو جاتے ہیں تو دنیا کے سارے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. تو فرمایا اس وقت کے لیے تیار رہنا. لیکن معصوم فرماتے ہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف اسے ہوتا ہے جو بندہ تیار نہیں ہوتا. دیکھیے تیاری خوف کو مٹاتی ہے، عدم تیاری خوف کو لاتی ہے. میں مثال اس طرح دیتا ہوں، مثلا پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں شیعہ دشمن لوگ بہت رہتے ہیں، جیسے وزیرستان یا مثلا تفتان یا مطلب ایران کے بارڈری کے علاقوں پہ آپ چلے جائیں بڑے خطرات ہوتے ہیں. اب میں نے مثال دی، میں نے کہا اگر کوئی آفیسر صاحب ہو اس کا تبادلہ کیا جائے کراچی سے تفتان کی طرف، کتنا خوف آئے گا. ہاں بھائی کوئی مار نہ دے، کچھ کر نہ دے. اب خوف کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہاں کون موجود ہے؟ دشمن موجود ہے. وہ کبھی بھی آپ کو مار سکتا ہے، آپ کو لوٹ سکتا ہے، آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا تبادلہ مثلا تفتان میں ہو جائے اور اس کے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد پھر ایک آرڈر آ جائے کہ آپ کا تبادلہ پھر سے کراچی کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. جلدی جلدی سے سامان سمیٹو گے کہ میں کراچی جا رہا ہوں، کیونکہ اپنا وطن بھی ہے، مومنین بھی بہت زیادہ ہیں، جان کا اتنا خطرہ بھی نہیں ہے. فرمایا موت بھی بالکل اسی طرح ہے. جب بندے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بندہ مرنے جا رہا ہے، اب یہ تبادلہ ہو رہا ہے آخرت میں، اگر جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میرے دوست زیادہ ہوں گے تو مجھے کسی چیز کا خطرہ ہے ہی نہیں نا. آپ خوش وہاں رہتے ہو جہاں آپ کے محبوب رہتے ہیں.
بھائی یہاں پہ دوست ہیں، یہاں پہ اقارب ہیں، یہاں پہ بھائی ہیں، یہاں پہ بیٹے ہیں، یہاں پہ اولادیں ہیں، تو کیونکہ سارے محبوب آپ کے یہاں پر ہیں نا، تو آپ یہاں آتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور وہاں جا رہے ہو جہاں کوئی محبوب ہے ہی نہیں، سارے دشمن ہی دشمن ہیں، کبھی بھی مار سکتے ہیں، تو بندے کو خوف آتا ہے۔ اب بندے گنہگار جب یہ سنتا ہے کہ میرا تبادلہ ہو رہا ہے اور اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے جہنم بالکل تفتان کی طرح ہے۔ اسے پتا ہے وہاں جا کے میرے ساتھ ہونا کیا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے، اسے پتا ہے کہ صحیح اور اس زمانے میں صحیح اور غلط کے بتانے کا تک بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، مجالس نے، کلپس نے، ہر چیز نے بتا دیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بندے کو عمل کرنا ہے۔ ہر جوان آیت اللہ بہجت کے پاس جاتا تھا، اور جب بھی ملتا تھا، یہ آج کل نوجوانوں کی عادت بھی ہے، 2 گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں، اترنے کے بعد کہتے ہیں مولانا ایک نصیحت کا جملہ۔ میں نے کہا جناب 2 گھنٹے ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ عجیب ایک عادت ہے مولانا، ایک نصیحت کا جملہ۔ ہم نے کہا 2 گھنٹے ہم نے نصیحتیں کی، وہ تم نے نہیں سنی۔ آغائے بہجت کے پاس بھی لوگ جاتے تھے اور ہمیشہ یہی کہتے تھے قبلہ ایک نصیحت، ایک نصیحت، ایک نصیحت۔ آغائے بہجت کا ایک مشہور جملہ تھا، وہ کہتے تھے جوان، اے مومن، اے علی والے، اے امام زمانہ کی تلاش میں رہنے والے، میری ایک ہی نصیحت ہے کہ جتنا پتہ ہے اس پر عمل کر۔ زیادہ نصیحتوں کی تلاش میں نہ رہو، 10 کتابیں پڑھ لو گے کیا ہوگا، پہلے اس پر عمل کر جتنا پتہ ہے۔